اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا لم يدر كم صلى ثلاثا او اربعا سجد سجدتين وهو جالس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل فاذا ثوب بها ادبر فاذا قضي التسويب اقبل حتى يختر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم كم صلى ثلاثا او اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا وہاں سے منہ موڑ کے بھاگ جاتا ہے حتیٰ کہ اذان ختم ہوتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پھر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے کہ مجھے اذان اور اقامت جو ہے وہ نہ سننی پڑے، یعنی میرے کانوں میں نہ آئے۔ حتیٰ کہ اقامت ختم ہو جاتی ہے تو شیطان واپس آ جاتا ہے اور آ کے لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اور ان کو یاد کرواتا ہے کہ فلاں کام یاد کر، فلاں چیز یاد کر، حتیٰ کہ نماز پڑھنے والا شخص جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نماز کے اندر بھول جاؤ کہ تم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھے ہوئے، یعنی آخری قعدے کے اندر جب تم بیٹھتے ہو تو بیٹھے ہوئے سجدہ کرو، 2 سجدے کر کے تو سلام پھیر لو۔ اذان دینے کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 7 سال تک اذان دی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والا جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اذان دینے والے کی گردن دوسروں کی بنسبت اس کی گردن لمبی ہوگی، یعنی وہ دور سے نظر آئے گا کہ یہ دنیا میں اذان دینے والے لوگ تھے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اذان بلند آواز سے دو، یعنی اونچی آواز سے اذان دو۔ فرمایا کہ جہاں تک اذان دینے والے کی آواز جاتی ہے وہاں تک جن اور پرندے، جانور وغیرہ، انسان، ہر چیز قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے اور اذان دینے کا ثواب کتنا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اتنا رش لگ جائے گا کہ تمہیں قرعہ اندازی کرنی پڑے گی اور قرعہ اندازی میں بھی تمہاری باری نہ آئے، یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اور اذان دینے کا۔ اور اس کے بعد آخری حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والے کو اللہ تعالیٰ 60 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اقامت کہنے والے کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اذان، یہ نہیں کہ اذان آتی نہیں، اذان آتی ہر ایک کو ہے، صرف جھجک ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اذان جب موقع ملے اذان دیا کریں۔ اب یعنی اذان نہیں آتی یا اذان بھول جاتے ہیں یا سر صحیح نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ دیتے رہیں گے تو سر بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جھجک بھی اتر جائے گی۔ تو کوشش کریں خود بھی اذانیں دیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی اذان دینے کی رغبت دیں۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں درات۔ درات کہتے ہیں گوز مارنا۔ گوز مارنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی بندے کا معدہ خراب ہو تو بندہ ہوا خارج کرتا ہے، ایک ہوا خارج کرنا ہے آواز کے بغیر اور ایک ہے آواز کے ساتھ ہوا خارج کرنا۔ وہ جو آواز کے ساتھ ہوا خارج کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں گوز مارنا۔
تو شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے ہوا خارج کرتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، تو اقامت کی آواز سن کے بھی جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اذان اونچی آواز سے دو تاکہ دور دور تک آواز جائے، اور اقامت کے لیے حکم یہ ہے کہ اقامت اتنی اونچی آواز سے اقامت کہو کہ پوری مسجد میں آواز جائے۔ جب جہاں جہاں تک آواز جائے گی شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اس لیے بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں سے شیطان کے شر کو بھگانا ہو وہاں بزرگ کہتے ہیں کہ اذان دی جائے۔ اب روایات میں ہے کہ اگر تم جنگل میں جا رہے ہو اور راستہ بھول جاتے ہو اور تمہیں کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے تو وہاں کھڑے ہو کے اذان دو، اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس لیے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہاں طریقہ اپنایا گیا کہ آپ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں۔ کیوں اذان دے رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھنی ہم نے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک آپ کے اذان کی آواز جائے گی شیطان بھاگ جائے گا۔ تو آخری لمحہ جب وہ سوالات ہو رہے ہوتے ہیں مردے سے تو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ڈر اور خوف ہوتا ہے، تو وہاں سے جب شیطان بھاگے گا تو اس کے سوالات میں آسانی ہو جائے گی۔ نیا گھر بناتے ہیں تو نئے گھر بنانے کے بعد وہاں پہ خیر و برکت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں کھڑے ہو کے اذان دیں تو اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اذان کہیں بھی کسی بھی مبارک نیک کام کے لیے دی جا سکتی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تو بارش کی طلب کے لیے بھی اذان دی جاتی ہے۔ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے اور رک نہیں رہی، وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، تو بارش میں کھڑے ہو کے اذان دی جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے۔ یعنی اذان صرف جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں ہوتی، اور بھی مختلف مواقعوں پہ کام کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اب شیطان ہوا خارج کرتا ہوا کیوں بھاگتا ہے؟ اس لیے ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے کہ میرے کانوں میں اذان کی آواز نہ آئے۔ اگر اذان کی آواز آئے گی تو اس بندے کے لیے کل قیامت کو مجھے گواہی دینی پڑے گی۔ تو شیطان ہے ہی وہ جو نیک کام کر ہی نہیں سکتا، وہ اچھا کام کہاں سے کرے گا؟ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی اذان یا اقامت کہی جائے تو وہ اذان کی آواز جو ہے الفاظ میرے کانوں کے اندر نہ آئیں۔ تو اذان اور اقامت کہنا یا نیک چیز کا سننا یہ مومنین کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، برے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ شیطان نیک مجالس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری مسئلہ جو ہے وہ سجدہ سہو کے متعلق ہے۔ نماز کے اندر چاہے فرض پڑھ رہے ہیں یا واجب نماز پڑھ رہے ہیں جیسے کہ وتر ہے، یا سنتے پڑھ رہے ہیں یا نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نماز کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، کون سی غلطی؟ یہ کل بیان ہو گئی ہے، یاد ہے نا جی؟ ہاں، کس لیول کی غلطی ہوگی وہ کل بیان ہو چکی ہے۔ اگر وہ غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو ہوگا۔ یہ نہیں کہ جی فرض میں غلطی ہو تو سجدہ سہو کریں گے، نفل میں ہو تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، یہ تب تک فرض، نفل اور سنت رہتی ہیں جب تک کہ آپ نے شروع نہیں کیا۔ جب ہم نے نماز شروع کر لی تو پھر وہ نفل نہیں رہتی، نفل جی نہیں رہتی، وہ انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے نفل شروع نہیں کیے تو میری مرضی ہے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جب میں نے شروع کر دیے اب وہ نفل نہیں رہے۔ اب اگر میں ان کو درمیان میں چھوڑتا ہوں یا کسی وجہ سے میرے نماز ختم ہوتی ہے تو ان کو لوٹانا میرے اوپر واجب ہے، یعنی اب ان کی حیثیت نفل والی نہیں رہی۔ تو کوشش کریں، اذان دینے کی بھی کوشش کریں اور اذان سیکھنے کی بھی کوشش کریں اور اقامت پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔